کرونا وائرس سے بھی سب سے بڑا وائرس ہے وہ ہے غیر اسلامی شادیاں، جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی گئی ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام ہوئی ہے۔ یہ غیر اسلامی شادیاں، ان اسلامک ویڈنگز، یہ شادیوں کا وائرس ساتھیوں کرونا وائرس سے کئی لاکھ درجے بڑا وائرس ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے تلنگانہ میں آج تک جتنے لوگ انتقال کیے ہیں صرف 1000 ہے، اونلی 1000 لوگ ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہوئے ہیں۔ لیکن ان شادیوں کی لعنتوں کی وجہ سے، ہمارے مہنگے شادیوں کی وجہ سے کتنے ہزار نہیں کتنے لاکھ لوگ مر گئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آج تک صرف ہزاروں میں لوگ شکار ہوئے ہیں، ہزاروں میں صرف 1 لاکھ سے زائد لوگ اس کے افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن جتنے لوگوں کو ابھی تک ایکٹیو ہے وہ صرف ہزاروں میں ہے۔ لیکن ان شادیوں کی وجہ سے کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، تو وہ لاکھوں میں چلتا ہے ساتھیوں، لاکھوں میں۔ اس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد آپ کو 500 بھی نہیں ملتا ہے، 500۔ لیکن ہمارے شادیوں کے سسٹم کی وجہ سے سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں چلے جاتی ہے۔ وہ باپ جو بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے ہوئے سوسائڈ کیا ہے، وہ باپ جو بچیوں کی شادیوں کے قرضے ادا نہیں کرنے کی وجہ سے سوسائڈ کیا ہے، وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد بھی سسرال والوں کے ٹارچر کو برداشت کیے بغیر سوسائڈ کی ہے، اور وہ لڑکیاں جو یہ سمجھتی تھی کہ میری شادی میرا باپ نہیں کر پائے گا، کیا کروں سوسائڈ کر لوں۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے شادیوں کے سامنے۔ اس سے دلچسپ بات ساتھیوں یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی طور پر اکنومیکلی آپ کو لاس کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کو پراپرٹیز بیچنا نہیں پڑا ہے، آپ کو کاروبار بیچنا نہیں پڑا ہے، آپ کو کھیت بیچنا نہیں پڑا ہے، دیکھ لو۔ لیکن ان شادیوں کی وجہ سے آپ کو آج 10 میں 5 لوگ ایسے ملیں گے جو کیا کہتے، فلانی جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا، بڑی آپا کی شادی میں بیچ دیے، فلانی جگہ 4 ایکڑ کھیت تھے ہمارے، دوسری آپا کی شادی میں بیچ دیے، گھر کے سامنے بڑی گاڑی بھی تھی، چھوٹی بہن کی شادی میں بیچ دیے۔ کیا پتا چل رہا ہے، وائرس نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے اکنومیکلی۔ جن لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہے، امید ہے آنے والے 2-3 مہینوں میں نوکری مل جائے گی، آنے والے 2-3 مہینوں میں ریمینڈ سیلریز مل جائیں گے۔ لیکن آج کے شادیوں کی وجہ سے جن باپوں کے کاروبار بکے، جن بھائیوں کو قرضدار ہونا پڑا، کیا وہ ریٹرن آئے گا، کیا آپ کو واپس ملے گا وہ، اس کی کوئی امید ہے؟ دور دور تک کوئی امید نہیں ملتی ساتھیوں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اس سے بھی دلچسپ بات غور کرنے کی یہ ہے ساتھیوں، کرونا وائرس آپ کے اندر کیسے آیا، وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو کیسے پھیلا۔ آپ ایک مجموعے میں جاتے ہیں، سمجھ لو کہ اس مجموعے میں کسی ایک آدمی کو بھی وائرس پازیٹیو ہے، اگر آپ اس سے ملاقات کرتے آپ کو وائرس پھیل رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اسی طرح یہ شادیوں کا وائرس کیسے پھیل رہا ہے، ایک آپ کا خاندان والا، ایک آپ کا رشتہ دار، ایک گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ خرچ کرتا ہے تو وہ وائرس ڈالتا ہے۔ ایک گھر کا بڑا بھائی خوشی سے 5 لاکھ خرچ کرتا ہے تو چھوٹے بھائی کی بیوی اپنے شوہر کو مجبور کر دیتی ہے، دیکھو تمہارا بھائی 5 لاکھ خرچ کرا، تم 6 لاکھ خرچ نہیں کرتے، سود پہ پیسہ لاؤ، کاروبار بیچو، وہ گاڑی بیچو، کچھ بھی کرو، بچی کی شادی میں 6 لاکھ تو خرچ کرنا ہے اپنے کو، ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی نا، رشتہ داروں کے سامنے میں کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جیسا ایک پازیٹیو آدمی سے دوسرے آدمی کو کرونا وائرس پھیلتا ہے تو سب سے پہلے ایک جھٹانی کی وجہ سے ایک دیورانی کو، ایک ننند کی وجہ سے ایک بھاوج کو یہ وائرس پھیلتا ہے، اس کو دیکھ کر پھر ننند کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، جھٹانی کو دیکھ کر دیورانی کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ اس شادی میں جو ناجائز دعوتیں ہیں آج کے، جن میں یہ 200-300 لوگ جو شرکت کرتے ہیں، شرکت کرنے کے بعد کیا ہوتا خیال نہیں آتا آپ کو؟ آج کے نوجوانوں کا عالم دیکھیے آپ، آج جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں خیال کیا ہے، شادی کرنا تو فلاں دوست کی طرح کرنا، کیا لگا شادی میں، کیا ڈیکوریشن کرا تھا۔ بڑوں کے ذہنوں میں خیال آئیں گے شادی کرنا تو ہمارے سمداوی کی طرح کرنا، بہت بڑی دعوت کرے تھے انہوں۔ خواتین کے ذہنوں میں خیال آئیں گے ہماری جھٹانی جو دعوت کری تھی نا، اس سے بڑا دعوت کر کے دکھانا۔ دیکھ لو ساتھیوں، ایک پازیٹیو آدمی سے آپ جیسے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو لگتی ہے وہ بیماری، اسی طرح ایک غیر اسلامی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف دعوت میں جہاں آپ شرکت کرتے ہیں تو یہ شادیوں کا وائرس وہاں سے آپ کو لگتا ہے۔ پھر آپ لاکھ چاہتے ہوئے بھی، چاہے آپ کتنے دیندار ہو، آپ کتنے نمازی ہو، آپ کتنے پابند بھی ہو، لیکن بات جب شادی کی آتی
تو سارے کے سارے مرد بیویوں کی امامت میں وہ مقتدی بن کر بیوی جیسے کہتی ہے ویسے کرنے کی چکر میں بڑے سے بڑے توپ، بڑے سے بڑے ترم خان، بڑے سے بڑے دیندار، شادی کا معاملہ آتا ہے تو دیکھ لو کیا معاملہ ہوتا ہے. گھر والی جیسے بولتے ویسے کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ تجربہ ہے. مردوں کا عالم کیا ہوتا ہے، مرد جمعہ کا خطبہ سن لیتا، بہت جذبات میں آ جاتا، بیوی سے جا کر کہتا کہ بیگم میں نے آج فیصلہ کر لیا خطبہ سننے کے بعد کہ اپنے بچے کی شادی کرنا تو مکمل سنت پہ کروں گا، لڑکی والوں سے نہ جہیز لوں گا نہ شادی کا کھانا کھاؤں گا، بلکہ لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ کروائے بغیر مسجد میں نکاح کر کے وہیں سے ودا کر کے لاؤں گا، میں فیصلہ کر لیا. مرد جذبات میں جا کر بول دیتا، لیکن ہوتا کیا ہے، بیگم گھور کے دیکھتی ہوں پھر بولتی ہمارے باپ سے جب وصول کر رہے تھے تب آپ کو یہ سنت یاد نہیں آئی، میرے بھائیوں کو جب قرضوں میں مبتلا کر رہے تھے تب آپ کو یہ دین یاد نہیں آئی، چلو جاؤ گھر کے باہر. اب وہ نکل جاتا تو بیچارہ پھر شادی کے دن نظر آتا. ساتھیوں دیکھ لو آپ کے سوسائٹی کا یہی عالم ہے. آج کی ہماری شادیوں نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے. ایک دیندار آدمی جیسے شادی کرتا ہے ایک بے دین آدمی کی ویسی شادی ہوتی ہے، ایک جاہل جیسے شادی کرتا ہے ایک عالم ویسی شادی کرتا ہے، ایک ان ایجوکیٹڈ جیسے شادی کرتا ہے ایک ایجوکیٹڈ ویسی شادی کرتا ہے. آپ دیکھ لو کوئی فرق نہیں ہے آپ کی شادیوں میں، کوئی تمیز نہیں ہے آپ کی شادیوں میں. ہر آدمی کی شادی اسی طریقے پر ہوتی ہے جو طریقہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے نام پر خرچ کرنے کا اختیار، خرچ کرنے کی ذمہ داری صرف 2 ہی چیزوں میں دی ہے، ایک نقد مہر، دوسرا نقد ولیمہ. شادی کے نام پر سوائے 2 خرچوں کے کوئی خرچ ہے نہیں آپ کو، کوئی ملتی نہیں آپ کو. ہم نے کیا کیا آج، یہ دونوں بھی سنتوں کو دفن کر دیا. کیوں؟ کہ کوئی نقد مہر تو آج کے دور میں دیتا بھی نہیں، دینا بھی ہے تو وہی 511 یا 1611 وہیں پہ جا کر اٹک جاتے ہیں. اور نقد ولیمہ کوئی کرتا بھی نہیں، کرنا بھی ہے تو اکثریت کا عالم یہ ہے کہ سسرال والوں سے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لے کر اس کے خرچوں پر ولیمہ کرتے ہیں. دیکھ لو آپ کے نبی کا طریقہ کچھ اور ہے، آپ کے نبی کا رواج کچھ اور ہے، اور ہمارا سوسائٹی، ہمارا خاندان، ہمارا محلہ یہ سماج کے طریقے پر شادیاں کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا وائرس ہے ساتھیوں. آپ دیکھ لو آج آپ لڑکیوں کو بدنام کرتے ہیں آج کہ لڑکی کی شادی میں 5 لاکھ گئے، لڑکی کی شادی میں 10 لاکھ گئے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ وہ پیسہ لڑکی کو نہیں گیا، وہ پیسہ باسمتی چاول والے کو گیا، وہ پیسہ گوشت کے بیپاری کو گیا، وہ پیسہ کیٹرنگ والے کو گیا، وہ پیسہ شادی خانے والے کو گیا، وہ پیسہ گولڈ مرچنٹ کو گیا، وہ پیسہ کپڑوں کے بیپاری کو گیا، وہ پیسہ میک اپ کرنے والے کو گیا، وہ پیسہ بیوٹیشین کو گیا. آپ کا پیسہ آپ کی بچی کو نہیں ملا ہے بلکہ اس کو تو وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے. اسلام نے تو کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جس کو پلان کرنے کی کوشش نہ کرو. لیکن آج کے ہماری شادیوں نے ہماری لڑکیوں کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا ہے. کیوں؟ شادی کے نام پر 5-10 لاکھ روپے ہم اڑا دیتے نا. لیکن اس سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس سے بڑا نقصان ان والدین کا ہوا ہے جو والدین 30 سال 40 سال 50 سال محنت کی کمائی کماتے ہیں، حلال کمائی کماتے ہیں، مقام میں نوکری نہیں ملی، دبئی سعودی قطر جا کر پیسہ کما کر آتے ہیں. لیکن جب ان کا بڑھاپا آ جائے، جب وہ سینئر سٹیزن ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ بیٹوں کو بھیک مانگتے ہیں، گورنمنٹ کے 2000 کے پنشن پر زندگی گزارتے ہیں. ذرا جا کر پوچھو ان سے آپ کیا آپ کی زندگی میں پیسہ نہیں کمایا؟ کیا کہے گا؟ بیٹا میں نے خوب پیسہ کمایا. کیا ہوا؟ پورا پیسہ بچیوں کی شادیوں میں چلا گیا، پورا پیسہ بچوں کے ولیموں میں چلا گیا. ساتھیوں سوچ لو آپ، ہم جو الفاظ کہتے النکاح من سنتی، یہ نکاح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ذرا ایمانداری سے سوچو، اگر کسی آدمی کو النکاح من سنتی پر عمل کرنے کی وجہ سے قرض دار ہونا پڑتا ہے، اگر کسی آدمی کو النکاح من سنتی پر عمل کرنا پڑتا ہے تو اس کو کاروبار بیچنا پڑتا ہے، تو ایمانداری سے بتائیے یا تو سنت غلط ہے یا ہمارا طریقہ غلط ہے نا. اگر کسی آدمی کو سنت پر عمل کرنا پڑے تو فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے گھر پہ برکت آئے، فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا اس کے گھر میں خیر و برکت آئے. لیکن آج کی شادیوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے آپ کے سماج میں اونلی 5% لوگ ہیں جو خوشی سے لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اس بات کو. آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے برادری میں اونلی 5 to 10% مالدار ہے. یقیناً جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دے کر آزما رہا ہے، یہی مالدار اصل فتنہ پیدا کرتے ہیں. یہی مالدار ہے جو اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اور بقیہ 95% لوگوں کے لیے ایک غلط مثال قائم کرتے ہیں. ان کے تعلق سے سورہ فاطر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون ولا تطع، اطاعت مت کرو
فالو مت کرو کس کو؟ مسرفین، جو لوگ اسراف کر رہے ہیں، جو لوگ تبذیر کر رہے ہیں، جو لوگ ایکسٹراویگنس کر رہے ہیں، تم ان کی اطاعت مت کرو، ان کی پیروی مت کرو۔ آپ جن کی دعوتوں میں جا کر ان کو اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہہ رہے اطاعت مت کرو۔ کیوں؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ لوگ فسادی ہیں، سماج میں فساد پھیلانے والے۔ سوچ لو، آج آپ کی شادیاں جتنی ہو رہی ہے اس میں 1 to 2% طلاق سے خلا کی نوبت ہے، اور 60 to 70% جھگڑے۔ آپ دیکھ لو، ہر ایک کے گھر کا معاملہ دیکھ لو، اپنے خاندان کا معاملہ دیکھ لو، اپنے گاؤں کا محلہ دیکھ لو، یقین نہ ہو جاؤ پولیس اسٹیشن، جاؤ کورٹ کچہریوں کے پاس، جاؤ کاؤنسلنگ سینٹروں کے پاس، جاؤ دارالقضاء کے پاس، برقعے نظر آ رہے آج، ہر جگہ جھگڑے۔ کیوں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نکاح بابرکت نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا ہے۔ دیکھو اس حدیث کو یاد رکھو، رسول اللہ نے کہا جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا ہے اس نکاح میں برکت ہوتا ہے۔ اب اگر آپ پریکٹیکلی امیجن کریں گے، جس نکاح میں برکت ہو کیا اس نکاح میں جھگڑے ہو سکتے؟ جس نکاح میں برکت ہو کیا وہ شادی شدہ زندگی جھگڑے کر سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ آج کے ہمارے نکاحوں میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نکاح کم خرچے پر نہیں ہے، ہمارے نکاح نبی کے طریقے پر نہیں ہے، بلکہ ہمارے نکاح شیطان کو خوش کرنے والے ہیں۔ دلیل دیکھو، سورہ اسراء میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے، ایکسٹراویگنس کرنے والے کون؟ شیطان کے بھائی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ خرچہ شادیوں میں کر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کم خرچہ کرو، برکت ہے نکاح میں۔ ہم کیا کر رہے؟ یا رسول اللہ بعد میں آپ، یا رسول اللہ لکا جانی فدا لکا مالی فدا، آپ کے اوپر فدا ہے ہم زبان سے، لیکن شادی کا معاملہ آیا، رسول اللہ آپ تھوڑا بازو رہو، میرے لیے خاندان اہم ہے، میرے لیے میری رشتہ داری اہم ہے، میرے لیے میرا بزنس کا خاندان سٹیٹس اہم ہے۔ تو ہم کیا کرتے؟ کم خرچے میں شادی نہیں کرتے، ہم لاکھوں میں شادیاں کرتے، لاکھوں میں شادیاں کر کے اس شادی میں خیر و برکت کو دعوت نہیں دیتے، بلکہ ہم شیطان کے بھائی بنتے۔ اب ذرا ایمانداری سے جواب دو، جس نکاح میں اسراف ہو، جس نکاح کی وجہ سے ہم شیطان کے بھائی بنے ہوں، اس نکاح میں برکت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نکاح میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو برکت کیسے آئے گی؟ وہ شادی شدہ زندگی خوشگوار کیسے گزارے گی؟ سوچ لو آپ ذرا ایمانداری سے سوچ لو۔ آج میں کسی ایک آدمی کے ساتھ بزنس کرتا ہوں، یہ ایک صاحب ہے، اگر میں ان سے بزنس کر رہا ہوں، ان کا 80% شیئر ہے بزنس میں، میرا 20% ہے، تو بزنس میں کس کا چلے گا؟ ان کا چلے گا نا، 80% ان کا شیئر ہے۔ اب آج کی ہماری شادیوں میں جہیز کون لائے؟ لڑکی۔ پلنگ، فرنیچر، آپ کے 500 باراتیوں کو کھانا کون کھلا رہے؟ آپ کو 5 لاکھ روپے جوڑے کی رقم کون دے رہے؟ 5 تولے سونا کون دے رہے؟ آپ کو ولیمہ کرنے کے لیے پیسے کون دے رہے؟ آپ کو شادی کا جوڑا کون دے رہے؟ لڑکی والے۔ اب ذرا ایمانداری سے بولو، شادی میں انویسٹمنٹ کس کا ہے؟ لڑکی کا انویسٹمنٹ ہے۔ اب شادی کے بعد لڑکا کس کا سننا ہے؟ 80% کاروبار میں 80% والے کا سنے گا۔ اب شادی میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ لڑکی کا ہے۔ اب پریکٹیکل بات ہے کہ لڑکی کا چلے گا۔ اب پرابلم کیا ہے؟ ہماری مائیں آ کر شکایت کرتی شادی کے بعد، کیا بچہ بدل گیا، بچی بدلا دی، بھائی بچہ بہت اچھا تھا، پرسوں تک میری اطاعت کرتا تھا، میری بات سنتا تھا، اب اس کے پیچھے چلے جا رہا، جو لوگ کا غلام بن گیا۔ بھائی پریکٹیکل ہے، تمہارا انویسٹمنٹ ہوتا تو تمہاری بات چلے گی، انویسٹمنٹ اس کا ہے، انویسٹمنٹ اس کے باپ کا ہے۔ یہی تو وجہ ہے آج کئی شادی شدہ زندگیوں میں شوہر کی نہیں چلتی بلکہ شوہر کے ساس کی چلتی ہے، یعنی دلہن کی ماں کا چلتا ہے۔ دیکھ لو آپ اپنے گھروں کا معاملہ، کیوں؟ یہ بیچارہ بک گیا ہے بھائی۔ اب جس کا وفادار ہے، اب کتے کو دیکھو، آپ کتے کو پال دے تو وہ آپ کا وفادار ہے نا؟ اب وہ بیچارہ اتنا انویسٹمنٹ کیا شادی کے نام پر، تو یقیناً بیوی کی بات سننا ہے یا تو سسرال والوں کو سننا ہے۔ اب وہاں ہماری مائیں جھگڑا کر دیتی۔ اسی لیے ساتھیوں، اگر ہماری مائیں یہ چاہ رہی کہ شادی کے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو، بیوی کے، میرے بیٹے کی بیوی میری بات سنے، تو یہاں عورتیں ایک بات یاد رکھیں۔ کیوں؟ ہر ساس کی خواہش ہوتی، ہر ساس کی کیا خواہش ہوتی؟ آنے والی میری بہو میری خدمت کرنا۔ ہر ساس کی خواہش ہے آنے والی میری بہو میری خدمت کرنا، میری عزت کرنا، میرا احترام کرنا۔ میری بہنوں یاد سے سنو اس بات کو، یہ کیسے پاسبل ہے، کیسا ممکن ہے یہ کہ آنے والی بہو آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی عزت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی؟ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ
اس عورت کو آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے، اس عورت کو آپ کے گھر آنے کے لیے اس کے باپ کو 5 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑا ہے، اس کے بھائیوں کو کاروبار بیچنا پڑا ہے، اس کے باپ کو اس کا سونا بیچنا پڑا ہے، کیا وہ عورت بھول جاتی؟ اس کو یاد نہیں رہتا کہ شادی کے وقت اس کا باپ کتنا تکلیف اٹھایا تھا؟ اس کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے اس کی ماں کتنے نخرے کری تھی، اس کی بہن کتنے نخرے کری تھی، اس کی خالاؤں نے کتنے ناٹکیں کی تھی؟ اس کو یاد نہیں رہتا؟ شادی کے دن سب برداشت کر لیتی ہو، شادی کے دن آ کر نکالنا شروع کر دیتی۔ تب ہم کیا کرتے؟ مول صاحبوں کے پاس، مسجدوں کے پاس، کورٹوں کے پاس جا کے جھگڑے شروع کرتے۔ بھائی پہلے راستہ اختیار کرو، اسی لیے رسول اللہ نے کہا وہ نکاح بابرکت نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ان چیزوں کے اوپر ہماری پہچان ہو چکی ہے جس کی وجہ سے نہ دنیا قائم ہوتی نہ دین قائم ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں یہاں پر ہاتھ باندھنا ہے، آپ کے ذہن میں کون آئیں گے؟ اہل حدیث۔ اگر میں آپ سے کہوں 40 دن کے چلے میں جانا ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ تبلیغی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں خلافت قائم کرنا ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ جماعت اسلامی والا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں درگاہوں پہ جانا ہے، فاتحہ دینا ہے، آپ سوچیں گے یہ پکا سنی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں سنت پہ نکاح کرنا ہے، مرد ہونے کا ثبوت دینا ہے، لڑکی کے باپ کا سنگل خرچہ نہیں کروانا ہے، کون سے جماعت والے آتے؟ ذرا بتاؤ میرے کوئی آتا؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، کون سے جماعت والے آتے؟ وعدے کی پابندی کرنا ہے، کون سے جماعت والے آتے؟ عدل و انصاف قائم کرنا ہے، کون سے جماعت والے آتے؟ حلال کمائی کمانا ہے، کون سے جماعت والے آتے؟ سنت پہ نکاح کرنا ہے، کون سے جماعت والے آتے؟ بیوی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، کون سے جماعت والے آتے؟ آتے کوئی جماعت والے؟ کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ ہر ایک کی پہچان ان چیزوں کے اوپر ہو چکی ہے جس کی وجہ سے نہ آپ کا دین کھڑے ہوتا ہے نہ آپ کا دنیا کھڑا ہوتا ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھو کسی غیر اہل حدیث کو آج یہ بات پتا چلے کہ اہل حدیث وہ ہے جو لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں کروائے گا۔ ارے یار اہل حدیثوں کا میں سنا کہ وہ لوگ لڑکی کے باپ کا خرچہ نہیں کرتے، بہت سادہ سادی شادیاں ہوتی ہیں ان کی۔ یقین مانو غیر اہل حدیث آپ کے مسلک میں آنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ کاش میں اس کے مسلک میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا، چونکہ میرے مسلک میں مجھے 5 لاکھ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے ایسا نہیں، بلکہ ہمارے پاس اور زیادہ ہے، ہمارے پاس اور زیادہ ہے۔ کوئی غیر مذہب والا بھی وہ متاثر ہوتا تھا آپ کے دین سے، آپ کے اسلام سے۔ کیوں؟ ارے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے بھائی، لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، بلکہ لڑکے کو ہی مہر اور ولیمے کا خرچہ ہے۔ کاش میں اس کے اسلام میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن آج یہی غیر مسلمان آپ کی شادیوں کو دیکھ کر وہ افسوس کرتا ہے، کیا بولتا ہو؟ بھائی شادیوں میں تم جتنا کھلاتے نا ہم لوگ بھی نہیں کھلاتے۔ نہیں کہتا غیر مسلمان؟ کھانے کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کرو۔ شادیوں میں یہ بلانے کا جو سسٹم ہمارے پاس ہے اسلام میں ہے نہیں، میری بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، جا کر یوٹیوب پر سن لو، شیخ انیس الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے، انہوں نے کیا کہا؟ گھر گھر جا کر لوگوں کو شادی کی دعوت دینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی دعوت نہیں دی۔ دعوت کے لیے لوگوں کو بلانا جا کے گھر گھر، یہ بھی اسلام کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول کو دعوت نہیں دی کہ میری شادی آپ آئیے۔ رقعے چھاپنا یہ بھی عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا کلچر تھا۔ ہمارا کلچر کیا ہے؟ شادی کرنا، کوئی نوجوان لڑکا آ گیا، آ کے ابو سے بولتا کہ ابو شادی کرنا ہے، تو اب اس کے ذہن میں 5 لاکھ کا بجٹ ہے، شادی کرنا تو 5 لاکھ روپے ہونا رہے۔ اب کیا کروں؟ جاؤ ولیجز میں چلے جاؤ، باہر اڈوں کے پاس جاؤ، 200 روپے کے اندر زنا کر کے آ جاؤ، وہی خواہش پوری کرو جو شادی کی بات کرنا ہے۔ نہیں، کالج کے بچے ہیں، گرل فرینڈ مینٹین کرو، پھکٹ میں ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ نکاح کو آسان کرو، لیکن ہمارے 5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ شادیوں کا بجٹ نے ہمارے نوجوان نسل کو زنا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ لیکن وہ والدین ان باتوں کو اچھی طرح سن لے، جتنے والدین کی اولاد اگر کسی سے زنا بھی کرتے ہیں، اگر کوئی زنا کرنے کے لیے ڈرتا ہوا حمام میں جا کر مسٹربیوشن کرتا ہے، مستجنی بھی کرتا ہے، اس کا گناہ اس کے بچے سے پہلے اس کے والدین پر ہے۔ اس بات کو یاد رکھو۔ اگر کسی بھی والدین کا لڑکا آج کے دور میں جہاں سمارٹ فون ہے، جہاں پورنوگرافی عام ہو چکی ہے، ہر لڑکے کی حفاظت نہیں ہے، اگر لڑکے کی شادی ہوتی وہ خوشگوار زندگی گزارتا، حلال طریقے سے کام کرتا، لیکن یہ 4 لاکھ 5 لاکھ کے بجٹ کی وجہ سے کتنے لڑکے آج زنا کر رہے ہیں۔ جو لڑکے زنا سے ڈرتے ہیں، جاؤ حماموں میں گھنٹے گھنٹے وہ لوگ کیا کرتے سمجھو آپ لوگ، لیکن اس کا گناہ کس کے سر پر ہے؟ والدین کے سر پر ہے۔ لیکن والدین نہیں کرنا چاہتے، کیوں؟ نہیں بھائی ابھی بچہ ہے،
نہیں ابھی بچہ ہے، ارے شادی کرو، بچوں کا باپ بنتا ہے وہ، لیکن ماں باپ کے لیے ابھی بھی بچہ ہے، یہ معاملہ ہے ساتھ۔ لیکن اس سے بڑی دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات ہماری ان شادیوں کی وجہ سے، ہماری ان شادیوں کی وجہ سے ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو آج تک پردے کی زندگی گزارتی تھی، ان شادیوں کی وجہ سے ان کو روڈ پر آ کر، مسجد کے سیڑھیوں پر آ کر بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ بیوہ خاتون سے آپ تھوڑی سی مدد کرتے جائیں؟ یہاں سے کتنی مرتبہ اعلان نہیں ہوا ایک بیوہ خاتون آئی ہے، چلتے چلتے ان کی مدد کرتے جائیے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ بیوہ خاتون کون ہے؟ اگر آپ سوچے ہوتے تو آپ ایسی شادیاں نہیں کرتے، اگر آپ سوچے ہوتے تو آپ ایسی دعوتوں میں شرکت بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ عورت کل تک آپ کی بیٹیوں کی طرح، آپ کی بیویوں کی طرح، آپ کی ماؤں کی طرح پردے کی زندگی گزارتی تھی، لیکن جیسے اس کا شوہر کا انتقال ہوا اس کو بھیک مانگنا پڑا۔ کیوں؟ اس کے شوہر نے اس کے بچے بچیوں کی شادیاں جو غیر اسلامی طریقوں پر کی ہیں، مہنگے شادیاں کی گئے، پوری دولت پوری جائیداد شادیوں میں اڑ گیا، وہ جب تک زندگی گزار لیا پینشن کے اوپر بھیک مانگ کے زندگی گزار لیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو مسجد کی سیڑھیوں کے پاس آ کر مانگنا پڑ رہا ہے، اس کی بیوی کو آ کر رمضان کی ساڑیاں مانگنا پڑ رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے تحفہ نہیں دیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے خیرات نہیں دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے ساتھ۔ لیکن اس سے بڑی دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہیں، یہ سب چیزوں کا علم آپ کو ہے، اس کے باوجود بھی آپ ایسی شادیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے دلوں میں سب سے بڑا بت ہے، بت جو کہ شرک ہے۔ چونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شرک سلا کے کسی کی عبادت کرنا تو شرک ہے، لٹا کے کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، بٹا کے کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ لیکن ساتھیوں اس سے بھی بڑا ایک اور شرک ہے، اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانے دجال سے بھی بڑا ایک اور فتنہ آنے والا ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میری امت اس فتنے میں نہ پڑ جائے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا فتنہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا دکھاوا، ریاکاری، شو آف، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج ہر آدمی کو معلوم ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے اتنے لوگوں کو جمع کرنا لازمی نہیں ہے، لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، لڑکی والوں سے خوشی کے نام پہ نہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں مانگے بھائی، انہوں خوشی سے دے لی، جو ڈرامہ آج نکلا یہ خوشی کے نام پہ جو آپ لوٹ رہے لڑکی والوں کو، سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی کیوں کرتے؟ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے؟ کتنے لڑکے ہیں، کتنے لڑکے جو عہد کرتے کہ ہم سنت پہ شادی کرتے، کالج کو جا کر جب لڑکوں کو ہم ایجوکیٹ کرتے، جب لڑکوں کو سمجھاتے، ہاتھا اٹھا کر فیصلے کرتے، سر ہم لوگ پوری سنت پہ شادی کریں گے، لڑکی کے باپ کا خرچہ نہیں کروائیں گے، مسجد میں نکاح کر کے لڑکی کو لائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ شادی وہ پوری وہی طریقے پہ کرتا ہے جس طریقے پہ سماج کر رہی ہے۔ جب پھر جا کر ہم اس کو پوچھتے کیا ہوا رے بھائی شادی میں سنت پہ کرتا ہوں کہ اعلان کرا تھا اسکول میں کالج میں، پھر کیا ہوا؟ جس جذبے کے ساتھ اعلان کیا، جس جذبے کے ساتھ عہد کیا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ چہرہ نیچے منڈی ڈال لے کر پھر شرماتے ہوئے کہتا ہے میں بہت کوشش کرا مول صاحب لیکن نہیں ہوا۔ کیوں؟ امی بہت ناراض ہو رہے تھے، ہمارے امی بالکل راضی نہیں ہو رہے تھے، تو گھر کا چھوٹا بیٹا ہے، تو گھر کا بڑا بیٹا ہے، تیری شادی میں پورے ارمان نکالیں گے سمجھی تھی، پورے پھپھوؤں کو کپڑے بانٹیں گے سمجھی تھی، پورے خالاؤں کو بلائیں گے سمجھی تھی، بہت بڑے پیمانے پہ تیری شادی کریں گے سمجھی تھی، تو پورے سامان میں میری ناک کٹا دے رہا، پورے خاندان میں عزت کاٹ دے رہا۔ ہمارے امی ناراض ہو گئے تھے، امی کو میں ناراض نہیں کر سک رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابا میرے سے بات کرنا بند کر دیے، 40-50 لوگوں کی دعوتیں کھا کر آئے، اتنے لوگوں کی دعوتیں اٹینڈ کر آئے، اب لوگوں کو دعوت واپس دینے کا وقت آیا، اب تو میرا منہ کالا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ رشتہ دار سماج والے آ کر آپ کو سمجھائیں گے بیٹا کیا ہوا تیرے کو، کون بہکا ہے تیرے کو، تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، اپنے کو کیا پڑی، سنو اپنے کو کیا پڑی ایسی شادی کرنے کے لیے، 10 لاکھ خرچہ ہوا کوئی فرق نہیں بیٹا، بہت بڑی دعوت کریں گے، ان کا معاملہ۔ اور ایسے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسا مولوی مل ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مول صاحب مل ہی جاتے ہیں جن کے پاس جا کر یہ خوشی سے اگر لڑکی والے دے رہے تو آپ لے سکتے نہیں، لڑکی والوں کے آپ مہمان ہیں، آپ کھانا کھا سکتے، ایسے فتوے دے دیتے ہیں۔ اب پھر وہ رو لیتے ہوئے کہتا کہ میری کافی کوشش تھی مول صاحب، لیکن میری ماں کی وجہ سے، میرے باپ کی وجہ سے، میرے خاندان والوں کی وجہ سے اور اس طرح کے بعض مولویوں کی وجہ سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی غیر اسلامی شادی کر کے بیٹھ گیا۔ تو کیا پتا چل رہا ہے؟ آج لڑکوں کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی یہ ہمارے جتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل نہیں چاہتے کہ شادی بچوں کی سنتوں پر ہو، بالکل نہیں چاہتے۔
اور ان سے بڑے مجرم تو وہ ہیں، ان سے بڑے مجرم جو شادی کی بات چیت میں بیٹھتے بڑے بن کر. آپ سنتے نا کیا بھائی شادی کی بات چیت کریں گے؟ نہیں، وہ ہمارے بڑے آ رہے، بڑے آنا ہے. یہ جو جن کو ہم بڑا کہتے، ہم جن کو بڑا سمجھ کر شادی کی بات چیت میں بٹھا رہے، یہ بڑے ہی ہیں ساتھیوں جو اصل فتنہ پیدا کرتے شادی میں. آپ دیکھ لو آج، اگر یہ صحیح معنوں میں بڑے ہوتے تو شادی کی بات چیت میں ایک ہی بات ہوتی. شادی کی بات چیت میں بیٹا سنت پہ شادی کرنا ہے، لڑکی کے باپ کا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا، بچہ بچی پسند ہے، قاضی کو بلاؤ، شادی کرو، بچی کو لے کر چلے جائیں گے، یا نہیں شادی کرو بعد میں ودا کر دیں گے. آج کا بڑا کرتا دیکھ لو. آج کے بڑے اپنے چھوٹوں کو سنت پر شادی کرنا ہے سکھاتے نہیں، سکھاتے بلکہ فتنے پیدا کرتے. کیسے؟ اگر کوئی نوجوان بول دیا کہ نہیں انکل مجھے جہیز نہیں لینا ہے، شادی کا کھانا نہیں کھانا ہے، انہوں کیا کرتے؟ بچے کو سمجھاتے، بچے کی سیٹنگ کر دیتے. بیٹا تم مانگے کیا؟ تم نہیں مانگے نا، تم ڈیمانڈ نہیں کرے نا، وہ لوگ خوشی سے دے رہے، ان کی بچی ان کی خوشی ہے، کچھ تو کریں گے نا ان کی بیٹی کے لیے. ہو بیٹا آپ ان کے مہمان ہیں، آپ کو 4 نوالے کھلائیں گے. دیکھو بیٹا ایسا ضد نہیں کرنا. واہ، سنت کی بات کرنے والا ضدی بن گیا آج. یہ بڑے ہمارے سمجھاتے ضد نہیں کرنا بیٹا، ضد نہیں کرنا، بچے کو سمجھا لیتے. اب آج کے بچوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج کے بچوں کا معاملہ انہیں پوری زندگی میں ماں باپ کی نہیں سنتا. اچھا سنو، پوری زندگی میں ماں باپ کی نہیں سنتا. آج کتنے بچے ہیں رات کے 2 بجے سوتے؟ کون باپ پسند کرتا؟ ہر باپ کہتا ہے کہ بیٹا 10 بجے سو جاؤ. سوتا کوئی بیٹا نہیں. بیٹا سونے سے پہلے موبائل بند کرو، رات بھر موبائل استعمال مت کرو. بیٹا سنتا نہیں سنتا. آج بچوں کا ڈریسنگ سٹائل دیکھو، ماں باپ کی سنتے وہ لوگ نہیں سنتے. کیسے کیسے پینٹاں پہنتے. آج ان کا ہیئر سٹائل دیکھو، کیسے بال ان کے، ماں باپ کی سنتے نہیں. تو پتا کیا چلا؟ اس کا لائف سٹائل میں ماں باپ کی نہیں سنتا ہے، وہ ماں باپ کی خلاف ورزی کرتا ہے. لیکن شادی کی بات چیت آتے ہی نہیں، وہ ممی پاپا کو معلوم ہے صاحب، وہ ممی پاپا ڈیل کر لے رہے، نہیں وہ ہمارے گھر کے بڑے بات کر رہے، نہیں وہ ہمارے خاندان کے بڑے بات کر رہے. یہ ہے معاملہ. تو کیا پتا چل رہا ہے؟ پھر بھی اگر لڑکا کوئی ضد کر بھی دیا کہ سنت پہ شادی کرنا ہے تو ہمارے بڑے بالکل کرنے نہیں دیتے، وہ لڑکے کی سیٹنگ کر دیتے. پھر لڑکی والوں کو جا کر سمجھا دیتے. لڑکی والوں کو دیکھو میں بچے کو سمجھا دیا، تم اپنا انتظام کر لو. آپ کی بچی ہے بھائی، آپ کے گھر سے ودا ہو رہی، خالی ہاتھ تھوڑی بھیجیں گے آپ، کچھ تو بندوبست کرو. بچی گھر کے باہر چلے جا رہی، پوری زندگی کے لیے چلے جا رہی، سسرال کا گھر جمانا ہے، کچھ تو ساز و سامان کے انتظام کرو. گھر پہ مہمان آئیں گے، بھوکے تھوڑی آپ بھیجیں گے. واہ واہ واہ، کیا تعمیلات ہیں، یہ معاملہ ہے. تو یہ خاندان کے بڑے اصل مجرم ہیں جو آج کی شادیاں غیر اسلامی طریقے پر ہونے کے لیے. سوچ لو ساتھیوں. اسی لیے کرنا کیا ہے؟ وہی پہلے جملے کو یاد کر لیجئے. جس طرح کرونا وائرس کو سماج سے دور کرنے کے لیے آپ نے 2 طریقے اختیار کیا. سب سے پہلا طریقہ کیا اختیار کیا آپ نے؟ آپ کو کرونا وائرس نہ لگے، آپ پازیٹیو کے شکار نہ ہو، آپ کیا کی؟ احتیاط کیے. کیسے؟ سینیٹائزر استعمال کیے، ماسک پہنا کر رہے تھے، سوشل ڈسٹینسنگ آپ مینٹین کر رہے تھے، ہے نا. جبکہ اگر کوئی انسان کرونا وائرس سے نہیں مرا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ پوری قیامت زندہ رہتا ہوں. ہے ایسا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی کرونا سے نہیں مرا تو بھی مر سکتا ہے نا. اگر کسی انسان کو کرونا کی بیماری نہیں لگی تو کیا قیامت تک وہ شفا یاب ہوتا؟ دوسری بیماریاں نہیں لگتی ہے. اس کے باوجود بھی کرونا لگنے سے آپ جیسے اپنے آپ کی حفاظت کریں، ویسے ہی آج کے دور میں یہ شادیوں کا فتنہ، یہ شادیوں کا وائرس جو بڑھتے چلے جا رہا ہے، پہلا قدم کیا کرنا ہے؟ جس طرح کرونا سے آپ اپنے آپ کی حفاظت کر رہے تھے، اسی طرح ان شادیوں کی حفاظت کریں گے. کیسے؟ جب رشتے کی بات چیت ہوتی ہے، رشتے کی جہاں بات چیت ہوتی ہے وہاں سنت کی بات ہوگی. ورنہ ہمارے لوگ کیا کرتے؟ شادی ہونے کے بعد یا رشتہ طے ہونے کے بعد یا شادی کا رخا کسی مول صاحب کو دینے کے لیے جاتے نا، مول صاحب کو، جب مول صاحب کیا بولتے؟ بھائی سنت پہ شادی کرو، اسراف مت کرو. تب مول صاحب کو بولتے بچی والے نہیں سن رہے مول صاحب، ڈرامہ ہے ڈرامہ، ہم مودی کو کہہ رہے کہ وہ پھینکو ہے، وہ جھوٹا ہے. نہیں ساتھیوں، اس سے بڑے پھینکو، اس سے بڑے جھوٹے ہمارے سماج میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچی والے خوشی سے دے دیے، ہم نہیں مانگے. نہیں ہے. کون باپ خوشی سے دیتا بھائی؟ 5 لاکھ کوئی خرچ کر کے دیتا خوشی سے؟ کتنی بے غیرتی ہے کہ ایک لڑکی پوری زندگی آپ کے گھر پہ آ رہی ہے، آپ کی ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے آ رہی ہے، آپ کے بچوں کا دیکھ بھال کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور پھر اس بچی کو منتھلی کوئی پیمنٹ نہیں ہے، ویکلی کوئی آف نہیں ہے، ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے. ایسے وقت میں ایک عورت پوری زندگی آپ کی، آپ کے والدین کی، آپ کے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اوپر خرچ کرو، آپ اس کا خیال کرو.
لیکن ہم کیا کرتے, جس طرح پولیس والے کے پاس گاڑی پکڑے گئے تو انہیں جیسا چالان کاٹتا, اپن ویسا چالان کاٹتے ادھر. اچھا بچی کو پیدا کرے 5 لاکھ روپے دینا پڑتا بھائی, نہیں دیکھو ہمارے 500 باراتی تو آئیں گے. یہ ہمارا معاملہ ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے ساتھی. اسی لیے کیا کرو, کرونا نہیں لگنے کے لیے جیسا احتیاط کیے, شادیوں کا وائرس نہیں لگنے کے لیے سب سے پہلا احتیاط, جب بچے کی شادی کرنا ہے یا بچی کی شادی کرنا ہے, جہاں رشتے کی بات چیت ہوتی, جہاں رشتہ طے کرنے کا معاملہ ہوتا, وہاں بچے کو دیکھنے سے پہلے, بچی کو دیکھنے سے پہلے بولو, کیا بول کے بھائی اگر شادی سنت پہ ہوگی, لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپی کا خرچہ ہوئے بغیر, وتاؤٹ اینی ڈنر کے, وتاؤٹ اینی ڈوری کے, وتاؤٹ اینی گولڈ کے اگر تم شادی کر سکتے تو میں آپ کی بچی کو دیکھوں گا. اگر تم سنت پہ شادی کر سکتے تو میں میرے بچے کو دکھاؤں گا. شادی کی بات چیت کے معاملے میں پہلے عہد کرو, شادی کی بات چیت میں پہلے اصول لگاؤ. جیسے آپ اصول لگاتے, اصول کیا ہے آج ہمارے اصول؟ ہمارے ممبر پر وہ آدمی بیان نہیں دے سکتا جو آدمی عالم نہ ہو, ہمارے ممبر پر وہ آدمی بیان نہیں دے سکتا جو ہمارے مسلک کا نہ ہو. اصول ہے نا بھائی, اسی طرح اصول بناؤ. جو لڑکا سنت پہ شادی نہیں کر سکتا وہ میری بچی کو دیکھنے کا لائق ہی نہیں ہے, جو لڑکی سنت پہ شادی نہیں کر سکتی وہ میرے لڑکے کو دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہے. تو پہلے اصول بناؤ, پھر بعد میں سنت کی شادی کی بات چیت کرو. کرتے آج ایسا نہیں کرتے, ڈر کیا بیٹھتا, نہیں ایسا بول تو کون بچی دیتے آج, ہاں کوئی بھی نہیں دیتے. لیکن بعد میں جو آتی نا انجام, کورٹوں کے پاس جاؤ, پولیس اسٹیشنوں کے پاس, کاؤنسلنگ سینٹروں کے پاس جاؤ, یا گھروں میں جتنے جھگڑے ہو رہے نا وہ دیکھ لو. یہ معاملہ ہے. دوسرا فیصلہ کر لو ساتھیوں, دوسرا فیصلہ, جس طرح کسی آدمی کو وائرس لگا, کسی آدمی کو کرونا پازیٹیو لگ گیا, آپ ملتے جا کے اس سے بات چیت کرتے, اس سے مسافہ دیتے. حالانکہ مسافہ دینا جائز ہے نا, قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بازو والا مصلی کرونا افیکٹڈ پازیٹیو پیشنٹ ہے, کیا پیر سے پیر ملاتے, کیا مسافہ کرتے؟ آپ کیا کرتے؟ اس کا بائیکاٹ کرتے. اسی طرح جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر جو ویڈنگ کارڈ آ رہا ہے, جو آدمی رخا لے کر آ رہا ہے, رخا لانے والے سے دریافی کرو. جس طرح دوست گھر پہ آیا تو کیا پوچھ رہے تھے مارچ 22 کے بعد, بھئی کہیں پازیٹیو تو نہیں ہے نا, کیا چل رہا تھا, خیر خیریت نہیں چل رہی تھی, کون سا زون چل رہا ہے آپ کا. اسی طرح جو آدمی ویڈنگ کارڈ لے کر آتا ہے اس سے سوال کرو شادی کیسے ہو رہی, نبی کی سنت پہ ہے شادی, شادی میں لڑکی کے باپ کا کوئی خرچہ ہے, شادی کا کھانا ہے, ڈاوری ہے, گولڈ ہے. اگر پتا چلا اسی طرح اس کا بھی بائیکاٹ کرو, جس طرح افیکٹو پازیٹیو پیشنٹ کا بائیکاٹ کرتے. کہہ دو بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے, مجھے آپ سے رشتہ ہے, لیکن میں آپ کے اس ناجائز دعوت میں شریک ہو کر, میں آپ کے اس غیر اسلامی شادی میں شریک ہو کر قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا. میں آپ کے اس دعوت میں شریک ہو کر قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا, مجھے معاف کر دو. آپ کو یہ بات کہنا ہے. اگر ساتھیوں آپ ایسا نہیں کہیں گے, آپ ایسی شادیوں میں شرکت کرتے بیٹھیں گے, تو یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا, 5 سوالات پوچھے جائیں گے. تیسرا اور چوتھا سوال, اس دن قیامت کے 5 سوالات میں نہ داڑھی کا سوال ہے, نہ رفع دین کا سوال ہے, نہ آمین بالجہر کا سوال ہے, نہ روزے کا سوال ہے, بلکہ پہلا سوال زندگی کا, دوسرا سوال جوانی کا, تو تیسرا سوال مال کہاں سے آیا, کتنا مال آیا, یہ سوال نہیں ہوگا. مال کہاں سے آیا یہ سوال ہوگا. حلال طریقے سے آیا, حرام طریقے سے آیا, لڑکی کے باپ سے کتنا وصول کیے, یہ جو پلنگ پہ تم سوئے ہو کہاں سے آیا, شادی میں 200 مہمانوں کو جو لے کر تم باراتی کے نام پر لے کر گئے تھے وہ کہاں سے آئے, جو فریج جو بائک تم یوز کر رہے وہ کہاں سے آیا. کیا جواب دیتے آپ؟ سوچ لو ذرا ایمانداری کے ساتھ. یہ آپ کو ہونے والا ہے. قیامت کا چوتھا سوال ہوگا, مال کتنا خرچ کیا, یہ سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا مال کہاں خرچ کرے. ہر مالدار آدمی سے سوال ہونے والا ہے, مالدار آدمی سے. ٹھیک ہے, تیرے کو اللہ بہت مال دیا, کہ اللہ تعالیٰ نہیں بتائے مال کہاں خرچ کرنا ہے, بتا دیے, لیکن تم اپنی مرضی سے مال خرچ کیے, کیا جواب ہوگا؟ اسی لیے ساتھیوں جب آپ کے گھر رخا آ رہا ہے, رخا لانے والا سگا بھائی کیوں نہ ہو, رخا لانے والا سگی بہن کیوں نہ ہو, رخا لانے والے آپ کے عزیز کیوں نہ ہو, رخا لانے والے سے کہیے بھائی معافی چاہ رہا ہوں, شادی کے بعد آؤں گا, ملاقات کروں گا, رشتہ برقرار رہے گا, شادی میں نہیں آؤں گا چونکہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. یہ بات آپ کو کہنا ہے. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.